اللہ سبحانہ و تعالی کی بابرکت اور عظیم کتاب سے ایک آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے خطبہ میں پڑھی ہے۔ یہ آیت سورۃ التوبہ کی ہے، جس میں خالق کائنات نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عظیم الشان صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رب فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک عظیم رسول آیا ہے جو تم میں سے ہی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم پر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مشقت آ پڑتی ہے تو اس رسول پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا بے حد گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ رسول اس بات پر حریص ہے کہ تمہیں ہمیشہ فائدہ پہنچے، کبھی بھی تم نقصان میں نہ پڑو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ رسول مومنوں کے ساتھ بڑا نرم اور مومنوں کے ساتھ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، ہر ایک خوبی اور ہر ایک صفت کو ہم مرحلہ بمرحلہ سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، پہلی صفت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے پاس رسول آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ رسول اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جس نے اپنی بات، اپنی رائے اور اپنی خواہش تمہارے سامنے نہیں رکھنی، بلکہ وہی بات امت کے سامنے آپ رکھیں گے جو بات اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو کہی ہوگی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آپ پر جو بھی احکامات اتارے جاتے ہیں، آپ وہ سب کے سب احکامات لوگوں تک پہنچا دیں اور ان کو سنا دیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر وہ احکامات آپ نے امت تک نہ پہنچائے
تو آپ کو جو رسالت سونپی گئی ہے، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تو پھر رسول ہونے کا حق آپ ادا نہیں کر سکے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کی گواہی دی خطبہ حجۃ الوداع میں کہ ہم سب کے سب گواہی دیتے ہیں ادیت و نصحت و بلغت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر جو وحی اتری، آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، آپ نے سارے کے سارے احکامات ہم تک پہنچا دیے ہیں، ہم تک ادا کر دیے ہیں، اور ہمارے ساتھ آپ نے خیر خواہی کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی کہ آپ رسول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے والے۔ دوسری بات، دوسری خوبی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، وہ رسول تمہارے پاس آیا۔ یہاں خطاب اہل عرب کو ہے کہ اس رسول کا بھیجا جانا، وہ عرب کے اندر بھیجا جانا، یہ عرب کے لیے اعزاز ہے، اکرام ہے، ان کی عزت و تکریم ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل عرب میں بھیج کر اہل عرب کی عظمت اور ان کی تعظیم کو رب ذوالجلال نے مزید بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے آدم کی اولاد کی سب سے جو بہترین شاخ ہے اسی سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا، پھر اللہ نے کنانہ سے قریش کو چنا، اور پھر قریش سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا، اور پھر بنی ہاشم سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے چنا اور مجھے نبوت اور رسالت دے کر بھیجا۔ رب ذوالجلال نے جو رسول بھیجا اہل عرب کی طرف، اس رسول کو بھیجنے سے اہل عرب کی تکریم اور ان کی عزت میں اضافہ ہوا، اور یہ عزت ان کی قریش کی قیامت تک کے لیے برقرار رہی۔ جاءکم، وہ رسول آیا، تمہارے پاس آیا، اس امت کے لیے آیا، اس قوم کے لیے آیا۔ وہ رسول آیا، اب آیا تو جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے وہی رسول ہے، تب تک کے لیے نفاذ ہوگا تو اسی کی شریعت کا، عمل ہوگا تو اسی کی شریعت پر، بات چلے گی تو اسی رسول کی شریعت کی، سکہ چلے گا تو اس رسول کی شریعت کا۔ قیامت تک کے لیے کوئی بھی شخص اپنی طرف سے نہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے لوگوں کو ہٹا کر کسی اور کی تقلید کی طرف لگا سکتا ہے۔ قیامت تک کے لیے اگر سکہ رائج رہے گا، حکم رہے گا، آرڈر رہے گا، صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے گا۔ جاءکم، وہ رسول آیا، تم میں آیا، اور قیامت تک کے لیے آیا، تمام لوگوں کے لیے آیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو ساری کی ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ لقد جاءکم، وہ رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، من انفسکم۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خوبی، تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ کو جو بھیجا گیا، آپ کو تم ہی سے بھیجا گیا،
تمہارے نفسوں سے بھیجا گیا، جس طرح تم انسان ہو، تم بشر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں، لیکن انسانوں میں سب سے عظیم ترین انسان ہیں، سب سے عظیم ترین انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو اہل عرب نے اعتراض کیا۔ اعتراض یہ تھا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس رسول کو کیا ہے، یہ ویسے کھانا کھاتا ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہم بازاروں میں چلتے ہیں یہ بھی ویسے بازاروں میں چلتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، کاش کہ کوئی فرشتہ اترتا، وہ اللہ کا پیغام لاتا، ہم فرشتے کو دیکھتے، اس کی بات کو سنتے، پھر عمل کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلا پھرا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین پر انسانوں کی بجائے فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں کے آباد ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی زمین پر اگر کوئی رسول بھیجتا تو وہ بھی فرشتہ بھیجتا۔ زمین پر آباد چونکہ انسان ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے رسول جو بھیجا ہے وہ بھی انسانوں سے بھیجا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں کیا ہوں، میں صرف اور صرف ایک انسان ہوں اور مجھ پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وحی کی جاتی۔ انما انا بشر مثلکم یوحى الی، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، میرا اور تمہارا فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے اور تم پر وحی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملا، یہ مرتبہ ملا، یہ خوبی ملی اور یہ صفت ملی، اور یہ آپ کا انسانوں میں رسول بنا کر بھیجا جانا اور انسانوں میں انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا جانا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی حکمت، بہت بڑی حکمت۔ اگر انسانوں کے لیے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا، نہ تو انسانوں کی عادات ان فرشتوں سے ملتی ہیں اور نہ ہی ان کی ان انسانوں سے، ان کی روٹین اور ان کے کام بھی مختلف ہیں اور انسانوں کے کام بھی مختلف ہیں، تو انسان فرشتوں کی اطاعت اور اتباع نہ کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کا تزکیہ نفس کے لیے رسول بھیجا، تو انہی انسانوں سے بھیجا تاکہ انسان اس کو دیکھ کر اس کی طرح کھائیں، اسی کی طرح پئیں، اسی کی طرح چلیں، اسی کی طرح عبادت کریں، اسی کی طرح تجارت کریں، اسی کی طرح ہی اپنا اٹھنا بیٹھنا بنائیں اور اسی کے ہی اشاروں پر اور اسی کو ہی دیکھ کر اپنا تزکیہ نفس کریں اور اپنے آپ کو سنواریں۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول بھیجا تو وہ رسول انسانوں سے ہی بھیجا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوتھی صفت بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر تم کسی مشکل میں پڑتے ہو، مشقت میں پڑتے ہو، پریشانی میں پڑتے ہو، تو تمہارا مشکل میں ہونا یہ اس رسول پر بے حد گراں گزرتا ہے، اس پر بہت بھاری ہوتا ہے جب وہ تم کو کسی مشکل اور کسی پریشانی میں دیکھتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمت اور شفقت اتنا کوٹ کوٹ کے بھر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم صرف مسلمانوں کے ساتھ نہ تھا، بلکہ اگر کسی کافر پر بھی مشکل پڑتی، کوئی پریشانی آتی، تو اس پر بھی مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوارا نہ ہوا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی اور وہ آپ کی بات کو قبول نہ کرتے، انکار کرتے، ڈٹ جاتے اور اڑ جاتے کہ ہم نے نہیں ماننا، ان کا نہ ماننا آپ کو غم زدہ کر دیا کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی اتاری اور کہا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ کفر میں جلدی کر چکے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے آپ غم میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ کا کام صرف اور صرف ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، اپنے آپ کو مشقت اور پریشانی میں ڈال دیں گے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جو مجھے مانے گا، میری بات کو سنے گا، اس پر ایمان لائے گا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، اور جو میرا انکار کرے گا اس کے سامنے جہنم کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اس لیے ہو جاتے کہ یہاں دنیا سے چلے جانے کے بعد میرا انکار کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، بھن رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، حبیب ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، بس آپ کا کام صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا آرڈر اور اللہ کا حکم ان تک پہنچا دیا جائے۔ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں کہ کفار جس مشقت میں پڑے ہوں، مشکل میں پڑے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اس مشکل میں پڑ جانا بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔ بدر کے موقع پر جب حملہ آوران مکہ کو گرفتار کیا گیا اور ان کو باندھا گیا، بیڑیاں پہنائی گئیں، ان میں سے آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ کرتے، لیکن عباس کے کرہنے کی آواز کو آپ سنتے اور بے چین ہو جاتے، نیند نہ کر پاتے۔ صحابی رسول نے آپ کی اس بے چینی کو دیکھا، اس کیفیت کو دیکھا، گیا اور حضرت عباس کی ہتھکڑیوں کو کھول دیا، بیڑیوں کو کھول دیا۔ حضرت عباس کی کرہنے کی آواز بند ہوئی۔ آپ نے سوال کیا کہ عباس کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ میرے چچے کی پہلے کرہنے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، اب کیوں نہیں سنائی دے رہی؟ صحابی نے کہا کہ میں نے ان کی ہتھکڑیوں کو کھول دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر صرف میرے چچا عباس کی ہتھکڑیوں کو مت کھولو، بلکہ ان کافروں کے جتنے قیدی ہم نے گرفتار کیے ہیں سب کی ہتھکڑیوں کو کھول دیا جائے۔ اور جب سب کی ہتھکڑیوں کو کھولا گیا تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے سوئے۔ آپ نے اہل طائف کا محاصرہ کیا۔ طائف والوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دیکھا، فوراً جلدی سے بھاگے
اور اپنے کلے میں اپنے آپ کو بند کر لیا، محصور کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت محاصرہ کیا کہ اہل طائف اپنے کلے میں محصور ہو چکے تھے اور ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بند ہو چکی تھی، پریشانی کے عالم میں تھے۔ حضور کو پتہ چلا کہ اہل طائف جو ہیں اس وقت کلے میں جو محصور ہو چکے ہیں، بے حد پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی، اگر کچھ دیر مزید وہاں پر رکا جاتا اور اہل طائف گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ترس کھایا، ان کی اس مشقت، یہ مشقت آپ نہ دیکھ سکے، ان کے لیے محاصرے کو ختم کر دیا۔ اور یہی اہل طائف کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے، اسلام کی، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بلانے کی جب دعوت دی تو اہل طائف نے اپنے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا، انہوں نے آپ کو ستایا، پتھروں کو برسایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتے کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ اگر صرف یہ ایک اشارہ کر دیں، ایک اشارہ، ان کے ایک اشارے کی وجہ سے یہ پورا کا پورا طائف دو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ پریشانی اور یہ مشقت نہ دیکھی گئی، جبکہ یہ طائف والے وہ تھے کہ جنہوں نے آپ کو نقصان بھی پہنچایا تھا، منع کر دیا اور کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے بھی نہیں جانتے۔ اور اہل طائف سارا کا سارا مسلمان ہوا۔ یہ سب تھا عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم پر کوئی مشکل پڑے، کوئی مشقت پڑے، کوئی پریشانی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری وہ مشکل، پریشانی اور مشقت بے حد گراں گزرتی ہے، آپ پر بہت بھاری گزرتی ہے کہ تم مشکل میں پڑو، پریشانی میں پڑو۔ اور یہ تو حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ کہ ان کو بھی مشکل میں نہ دیکھ سکتے، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی کمال کی کیفیت۔ جب نمازوں کی فرضیت کی باری آئی، 50 نمازیں دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ لے کر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ملے، پوچھا کہ اللہ سے کیا لا رہے ہو؟ کہا کہ 50 نمازیں ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان امتک لا تطیق، 50 نمازوں کی طاقت آپ کی امت نہیں رکھے گی، لہذا اس کو کم کروائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، اس کو کم کروایا اور 50 سے وہ 5 نمازیں ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یبدل القول لدی، میرے ہاں بات کو تبدیل نہیں کیا جاتا، تیری امت نمازیں تو 5 پڑھے گی لیکن میں ان کو اجر 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے، اور کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو اپنی امت کے ہر فرد کو یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرے، لیکن ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا اگر حکم آ جاتا، فرضیت آ جاتی، جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں، مشکل میں پڑ جانا تھا یہ۔ اور اسی طرح کہا کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ان کو عشاء کی نماز رات کے آخری حصے تک جو ہے وہ مؤخر کرنے کا حکم دیتا، لیکن ان کے لیے مشکل ہو جانا تھا۔ کتنے ہی ایسے احکامات، نماز تراویح کا مسئلہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک نماز تراویح با جماعت ادا کروائی،
صحابہ کے جوش کو دیکھا، جذبے کو دیکھا، نیکی پر عمل کرنے کی تڑپ کو دیکھا۔ 3 دن کے بعد رک گئے، لوگ انتظار کرتے رہے حضور تشریف لائیں گے اور امامت کروائیں گے۔ آپ جب صبح تشریف لائے تو کہا کہ میں تمہارے شوق سے واقف تھا، تمہارے جذبے سے واقف تھا، خیر پر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا اس تمہارے معیار سے واقف تھا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جاتی تو تمہیں ادا کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس ڈر کی وجہ سے کہ امت پر مشقت نہ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زائد نماز تراویح کی جماعت نہیں کروائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے، ان کو وعظ و نصیحت کیا کرتے، کیا؟ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا۔ تم دونوں دعوت دینے کے لیے جا رہے ہو تو میری بات کو اچھے سے یاد رکھو، جب جانا تو اس قوم کو جا کر خوشخبریاں سنانا، ان میں نفرتوں کو نہ بڑھانا، اور ان کے لیے جا کر آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرنا، ان کی بات کے ساتھ موافقت کرنا، ان میں اختلاف اور پھوٹ کو مت ڈالنا۔ یہ وعظ و نصیحت کن کے لیے؟ جس قوم کی طرف آپ اپنے مبلغین کو بھیجتے، داعین کو بھیجتے، ان کو کہا کرتے کہ تم نے جس قوم کی طرف جا رہے ہو ان کا خیال رکھنا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم پر کوئی مشکل پڑے وہ مشکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں۔ حریص علیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حریص ہیں کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ فائدہ پہنچنا چاہیے، کسی بھی نقصان میں تم مت پڑو، کوئی نقصان تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی مثالیں کثیر تعداد میں ہمیں سیرت سے ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک اعرابی آیا، بدو آیا، اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ کرام دوڑے اور بھاگنے لگے تاکہ اس کو روکا جائے، یہ مسجد کے ادب کو، مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظلموہ، اس کو پیشاب کرنے دو، اس کو مت روکو۔ صحابہ رک گئے، جب رک گئے اور وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہوا، حضور نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ اس گندگی والی جگہ پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنے پاس بلایا، اس کی اصلاح کی، اس کی تربیت کی، اس کو مسئلہ سمجھایا، وہ اعرابی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اور اچھے انداز سے تعلیم دینے والا استاد دیکھا ہی نہیں ہے، اتنی بہترین تعلیم دی۔ واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم ہے نہ تو حضور نے مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ مارا، نہ مجھے گالی دی، بلکہ مجھے کہا کہ یہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے، یہ مسجدیں گندگی کے لیے نہیں بنائی گئی۔ حریص علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حریص ہیں کہ تمہیں نفع پہنچے، تمہیں فائدہ پہنچے۔ اگر اس کے ساتھ ویسا کیا جاتا جیسے صحابہ چاہ رہے تھے، اس کو نقصان ہو سکتا تھا، اس کی صحت خراب ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کرنے دیا، بعد میں اس کی بہترین انداز سے اس کی اصلاح کی، اور وہ بندہ بے حد مطمئن ہو گیا۔ حریص علیکم۔ اور اسی طرح چند لوگ آئے، آ کر کہنے لگے، ازواج مطہرات سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اپنی عبادتوں کو انہوں نے کم جانا، کم سمجھا۔ ایک کہنے لگا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں نے کبھی شادی نہیں کرنی، تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ رات کو جاگتا رہوں گا، قیام کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی، آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول ہم نے کہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں،
اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں. میرا طریقہ کار اور میری سنت تو یہ ہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم میری سنت پہ عمل کرو. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہاں ان کی اصلاح نہ کی جاتی، ان کے ساتھ خیر خواہی نہ کی جاتی، انہوں نے مشقت میں پڑ جانا تھا. ایک ساری زندگی روزے رکھتا رہتا، دوسرا ساری رات نمازیں پڑھتا اور سوتا بھی نہ، اور تیسرا کبھی شادی بھی نہ کرتا. لیکن آپ حریص علیکم، اس بات پر حریص تھے کہ کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ جا کر میرے لیے ایک گھوڑا خرید کر لاؤ. وہ جب گھوڑا خرید کر لایا، غلام سے پوچھا کتنے کا خریدا ہے؟ کہنے لگا 400 درم کا لایا ہوں. کہا کہ 400 درم سے زیادہ اس گھوڑے کی قیمت ہے. تو چونکہ اپنی زبان میں صلاحیت رکھتا ہے بات کو منوانے کی، تو اس سے تیز زبان ہونے کی وجہ سے کم ریٹ میں لے کے آیا ہے. مجھے اس شخص کی خبر دے جس سے تو نے خریدا. خبر دی گئی، اس کے پاس گئے اور جا کر 400 درم اور ادا کیے اور کہا بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نصح الامہ. میں نے جب رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اس بات پر بیعت کی تھی کہ میں امت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کروں گا. حریص علیکم، جس طرح آپ اس بات پر حریص کہ مومنوں کو فائدہ پہنچایا جائے، صحابہ کرام نے بھی آپ کی اس بات کو لیا اور اپنے آپ کو سدھارا اور اچھا کیا. اپنی طرف سے جس حد تک کسی کو فائدہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا. اور ہمارے جیسا اگر کوئی بندہ ہو اور وہ اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے جائے، اس کی اصل قیمت سے بھی 50 گنا کم کرتا ہے تاکہ جتنا حد ہو سکے میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں اور اس کو نقصان پہنچاؤں. حریص علیکم، رسول اللہ کی خوبی یہ ہے، آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ اس بات پر حریص ہیں لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آخری صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں بیان ہوئی کہ آپ مومنوں کے ساتھ بڑے نرم ہیں اور ان مومنوں کے ساتھ بے حد مہربان، رحم کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، ان مومنوں کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں. رؤوف اور رحیم یہ دونوں صفتیں اللہ کی بھی ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہے یا اللہ کا انکار کرنے والا ہے، مومن ہے یا کافر ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ نرم بھی ہے اور رحم دل بھی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو رب ذوالجلال نے یہاں پر ذکر کیا تو صرف مومنین کے ساتھ خاص کیے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور مومنین کے ساتھ بڑے ہی نرم ہیں اور ان کے ساتھ بے حد رحم کرنے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے جذبہ، اپنی امت کے ساتھ شفقت، اپنی امت کے ساتھ نرمی. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر نبی کو ایک دعا دی، جو وہ دعا نبی کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کے لیے قیامت کے دن مؤخر کر دیا. میں اپنی امت کے حق میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں. اور وہ دعا کس وقت ہوگی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کے نیچے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اور 7 دن اور 7 راتوں تک سجدے میں پڑے رہیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع. اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، آپ کو نوازا جائے گا. آپ سفارش کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. آپ کی شفاعت کی وجہ سے پوری کی پوری انسانیت کا حساب ہوگا، حساب کا آغاز ہوگا. پھر آپ کہیں گے یا رب امتی امتی امتی، او میرے پروردگار میری امت کو دیکھیے، میری امت کو دیکھیے.
میری امت کو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے 70,000 بندوں کے ہاتھ کو پکڑیے اور ان کو جنت کے داہنے دروازے سے داخل کر دیجیے۔ یہ اعزاز دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو دیا، اور آپ نے اپنی اس دعا کو مؤخر کیا قیامت کے دن تک کے لیے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ رؤوف الرحیم پیغمبر، وہ پیغمبر جو رحمت دو عالم ہے، جس کے دل میں امت کے لیے، قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے اور اپنے متبعین کے لیے رحمت اور شفقت کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور آپ کی یہ امت سب سے عظیم امت ہے، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، اور اس امت کو یہ اعزاز ملا ہے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ تو لہذا میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہم جب رسول اللہ کی صفات کو سنیں، آپ کی خوبیوں کو سنیں، آپ کی عادات کو سنیں، آپ کے کردار کو سنیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں متبع بنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی عادات اور آپ کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سیرت نبی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔